السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم تاریخ کے فرسٹ چیپٹر کا 4تھ کویسچن جو کر رہے تھے اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ 4 کویسچن تھا شیر شاہ سوری کیسے اقتدار میں آیا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے اتنے کویسچن کا آنسر پڑھا تھا۔ آج اس نے اپنی حکومت کو کیسے مستحکم کیا، اس کویسچن کا آنسر آج پڑھیں گے۔ 4تھ کویسچن کا آنسر یہاں سے شروع ہو رہا تھا پیج نمبر 15 سے، اور پیج نمبر 16 پہ یہاں تک کرنا تھا۔ اس کے بعد یہ والا پوائنٹ کالنجز کی فتح والا یہ کاٹ دینا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، اور یہاں سے شروع کرنا تھا۔ آج ہم نے اپنی ویڈیو میں یہاں سے یہ شروع کرنا ہے پڑھنا۔ شیر شاہ سوری کی انتظامی اصلاحات، مطلب اس نے کس طرح کا انتظام کیا۔ اصلاحات کہتے ہیں کسی ملک کی حکومت میں وہ ترمیم جن سے حکومت کا نظام بہتر ہو۔ اس نے کس طرح کے انتظامات کیے جس سے اس کی حکومت بہتر ہو سکتی تھی۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عام لوگوں کی بھلائی اور آسودگی کہتے ہیں امن و امان کو سامنے رکھ کر اپنا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا۔ مطلب ڈھانچہ کہتے ہیں کسی خاکے کو استوار کرنا، ایک اصول اور ضابطہ بنانا، اسے قائم کرنا۔ اس نے ایک شاندار رفاہی کہتے ہیں فلاح و بہبود والی ریاست تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں اپنی عسکری مصروفیات، عسکری کہتے ہیں فوجی مصروفیات جو تھی، اس کے باوجود کامیاب اصلاحات نافذ کی۔ کامیاب جو اس نے انتظامات کیے تھے جو بہت زیادہ اچھے تھے وہ اس نے نافذ کیے۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ حکومت کو عوام میں ہر دل عزیز ہونا چاہیے، مطلب عوام کے دلوں میں گھر کرنا چاہیے، عوام کی پسند بننا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ پہلا حکمران تھا۔ اس کے بغیر سیاسی اور اقتصادی استحکام ناممکن ہوتا ہے۔ سیاسی کہتے ہیں ملک کی انتظام یا معاملات کے متعلق جو کام کیا جائے، اور اقتصادی کہتے ہیں مالی معاملات کے متعلق جو ہو۔ استحکام کا مطلب ہے مضبوطی وغیرہ جسے کہتے ہیں، وہ ناممکن ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بغیر کسی کا بھروسہ جیتنا، عوام کا دل جیتنا ناممکن ہوتا ہے۔ شیر شاہ نے اپنے مقامی امور پر بڑی سمجھ بوجھ اور دور اندیشی سے عمل کروایا۔ دور اندیشی کہتے ہیں عقل مندی کے ساتھ اس نے ان چیزوں کے اوپر عمل کروایا، جہاں پر مقامی امور، جہاں پر وہ رہتا تھا ان جگہوں پر اس سے بہتری اور بھلائی کی فضا پیدا ہوئی، اور اس کی حکومت انتظامی، فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر مضبوط تر ہوتی گئی۔ اب انتظامات بھی بہت اچھے تھے، فوج بھی اس کی بہت زیادہ اچھی ہو گئی، اس کی تربیت بہت اچھی ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی۔ سیاست کے لحاظ سے جو حکومت کے فیصلے کیے جاتے تھے، حکومتی کام جو تھے وہ بھی بہتر ہوتے گئے، اور اقتصادی مالی طور پر بھی وہ مضبوط تر ہوتی گئی اس کی حکومت جو تھی۔ تمام فوجی اور سول طاقت خود شیر شاہ کے پاس تھی۔ فوجی طاقت اور سول طاقت کہتے ہیں سرکاری ملازمت جو ہوتی ہے وہ شیر شاہ کے پاس تھی، اور وہ ان دونوں کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ہر حکومتی ادارے کی نگرانی وہ ذاتی طور پر کرتا تھا۔ اس کے وزیر اس کے معاون تھے، مددگار تھے۔ معاون کا مطلب مددگار تھے۔ اکثر وہ اپنے وزیروں سے مشورہ تو ضرور کرتا، تاہم فیصلہ خود کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری کی یہاں تک کیا اس کا آنسر ختم ہو گیا، یہاں تک 4th لانگ کویسچن کا آنسر۔